बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 22 दिसंबर है, साल 2021। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान गुस्से में हैं। ज़िम्मेदारान के खिलाफ एक्शन का आगाज़ होने जा रहा है। इस हवाले से एक बड़ी खबर है, उस पर आज की वीडियो में बात करेंगे। मौलाना तारक जमील साहब ने श्रीलंकन अवाम से माफ़ी मांगी है, वजह क्या है इस पर भी बात होगी। और फवाद चौधरी और आदम सवाती की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुआफ़ी को मंजूर कर लिया है। आज की समाज से हम वीडियो का आगाज करेंगे। आपको इल्म है कि आदम सवाती साहब ने जिस हवाले से एक इजलास में कुछ स्टेटमेंट्स दी थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जो उनका मुनाफिकाना किरदार है बादी नदर के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से उनका रवैया और है, और जब PTI का मामला होता है तो और रवैया होता है। और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हुकूमत जिस तरीके से इस्लाहात चाहती थी, इलेक्शन कमीशन की वो फुर्तियां नजर नहीं आती और इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन एक बयानिए पर खड़े नजर आते हैं। तो आदम सवाती साहब ने कहा था कि इस तरह के इलेक्शन कमीशन को या इदारों को आग लगा देनी चाहिए। इस तरह के अल्फाज उनकी तरफ मंसूब हुए। उसके बाद तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ। फवाद चौधरी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। उसी दौरान उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया। बिल आखिर कुछ तारीखें पड़ी और वफाकी वुज़रा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। चूंकि इलेक्शन कमीशन, बेशक आप तनकीद कर सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये पर या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर, बहरहाल एक आईनी इदारा है और आईनी इदारे के सामने आपको फिर भी झुकना पड़ता है। और ये एक अच्छा फैसला कर लिया गया ताकि मजीद टकराव से बचा जाए। आज आदम सवाती और फवाद चौधरी पेश हुए और आदम सवाती जो है उनको कहा गया एक मेंबर इलेक्शन कमीशन की तरफ से, आप बड़े मसरूफ आदमी हैं, पेश क्यों नहीं होते, आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन सिंध के जो मेंबर हैं उन्होंने कहा कि तमाम इदारे आपके हैं, उन्हें बुरा भला कहना दुरुस्त बात नहीं है। वजीर रेलवे आदम सवाती ने कहा कि हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन बाख्तियार इदारा है, इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाने के लिए हमेशा हमने आवाज उठाई है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुस्तहकम करने के साथ खड़ी है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन को हुकूमत फैसिलिटेट करना चाहती है। लेकिन आज चूंकि वो माफी मांग चुके हैं तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आदम सवाती की माफी कबूल कर ली है और दोनों वज़रा को आइंदा मोहतात रहने की हदायत जारी की गई है। बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन में बताया था कि साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। मादी में जो हुआ उसकी मादरत कर चुके, इलेक्शन कमीशन के सामने मादरत करना शहरियों की जिम्मेदारी है जो निभाई गई। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हुकूमत हमारा हाथ है। बहरहाल ये मामला इस तरीके से सेटल हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन का जो दोहरापन है ये पूरी कौम ने देखा है। एक तरफ जो वोट है वो सरेआम बिके हैं, खरीदे गए हैं। अब वो यूसुफ रजा गिलानी के मामले पर कोई एक्शन नहीं हुआ। डस्का के इलेक्शन पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई गई है। इसी तरह अभी जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं इसके अंदर भी इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं जिसके अंदर एक मेंबर ने बाज़ाब्ता 20 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन के अंदर खर्च करने के बाद की कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरी तरफ PTI के लोगों के खिलाफ एक्शन का आगाज हो गया है। बहरहाल ये रवैये हमारे इदारों के अंदर जब नजर आते हैं और फिर उनकी तौहीन भी हो जाती है और बिल आखिर माफिया मांगनी पड़ जाती है। दूसरी तरफ जो है मौलाना तारक जमील साहब वो आज गए हैं श्रीलंका का जो हाई कमीशन है सफारत खाना, वहां पर गए और उन्होंने मादरत किया और बताया कि इस्लाम एक पुरअमन मजहब है, लेकिन बदकिस्मती के साथ सियालकोट का वाकया जिस तरीके से रूनुमा हुआ है ये हमारे लिए बड़े शर्म का मकाम है और हम इस पर पूरी श्रीलंकन अवाम जो है उससे माफी के खासगार है। चूंकि चंद लोगों ने जिस तरीके से अपनी जहालत का मुजाहरा किया और पाकिस्तान का जो बैरून मुल्क इमेज गया और खासतौर पर जो इस्लाम की इस तरह के वाकयात से बदनामी होती है उस पर हम सब शर्मिंदा हैं। उनके साथ तैर अशरफी थे और वहां पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है और इलेक्शन वहां पर जो उनके श्रीलंकन हाई कमिश्नर है उनके साथ मुलाकात भी हुई है। कुरान मजीद पढ़ने की तरगीब दी गई है लोगों को कि अगर आप पढ़ेंगे दीन को समझेंगे तो इस तरह के खाली जो नारे हैं उनको बुनियाद बनाकर लोगों को जज्बाती करके लोगों के गले काटना और एक इंसान का बेगुनाह कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और कोई दीन के अंदर जबर नहीं है, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन जब कोई इस तरह का मामला होता भी है और खुदा न खास्ता अगर कोई तौहीन का वाकया हो तो फिर भी अदालत का काम है। पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग बहुत सारे जज्बाती होते हैं, जज्बाती होना बनता है मजहब के मामलात के अंदर, लेकिन उसके दौरान देखना यह है कि मुसलमान होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारियां क्या है। तो मौलाना तारक जमील साहब का जाना ये एक अच्छा इमेज है और इस तरह के उलमा का जो श्रीलंकन
ہائی کمیشن کی آفت میں جانا، وہ جو ایک نفرت ہے کم از کم مسلمانوں کے حوالے سے، وہ زیادہ مرد نہ کرے، یہ زبردست بات ہے۔ اب دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے جو مختلف ان کے یہاں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے پوری رپورٹ وہاں سے بھی لی ہے، اپنی پارٹی کے جو رہنما ہے ان کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ نشستیں کی ہیں اور پوری معلومات لی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر پی ٹی آئی کیوں ہاری ہے، اور خاص طور پر فضل الرحمان کی پارٹی کیسے جیت گئی ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، اگرچہ اشارے کنائے کے اندر گزشتہ روز فواد چودھری نے بھی ایسی بات کی کہ اگر ہمیں ریپلیس کرنا ہے فضل الرحمان جیسی شدت پسند جماعت نے، تو پھر ہمارے لیے یہ بڑے جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل آپ کے سامنے ہے۔ اس پر حافظ حمداللہ نے ان کی بڑی کلاس لی اور انہوں نے کہا کہ ہم تو کیا ہمیں پاکستان کے ساتھ ہی، اور 1973 کے آئین کے اندر مفتی محبود کے دستخط ہیں اور آپ ہمیں شدت پسند کہہ رہے ہیں، آپ اس وقت فیڈر پیتے بچے تھے جب ہمارا یہ کردار تھا۔ بہرحال یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی، لیکن اب جو رپورٹ پیش کی گئی ہیں ان کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ایک تو آج جو ترجمان تھے پی ٹی آئی کے ان کا اجلاس طلب کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے ہم نے آگے میڈیا کے اندر فیس کرنا ہے، کیا حکمت عملی ہوگی، کچھ چیزیں ڈسکس ہونی تھی، بلدیاتی انتخابات جو حالیہ ہیں ان پر ڈسکشن ہو رہی تھی، لیکن آج وزیر اعظم نے اچانک وہ مصروفیات کی بنیاد پر وہ اجلاس ملتوی ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں محمود خان، ان کو طلب کر لیا گیا اور ان سے اب پوری وزیر اعظم ملاقات کے اندر پوچھیں گے الیکشن میں کہاں کہاں اور کیوں شکست ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر وزیر اعظم کو بریفنگ دے گی اور بلدیاتی الیکشن کے اندر جو لوگ ساتھ نہیں دیا ان معاملات کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ اب ایک طرف جو ہے وہ کارکنان کی بڑی عام اس وقت سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ یہ کارکنان بڑے جمہوریت پسند ہے پی ٹی آئی کے اور یہ تبدیلی کے نعرے کے ساتھ آئے تھے، اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو کہا ہے کہ جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور وزیر اعظم تک یہ باتیں بھی پہنچائی گئی ہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے اصل کارکنان ہیں ان کا کیا رد عمل ہے، کیا صرف غلط ٹکٹس کا معاملہ ہے یا ویسے ہی عوام کے ساتھ رابطہ کٹ چکے ہیں اور سارے لوگ جو صوبائی وزراء ہیں وہ پشاور بیٹھے رہتے ہیں اور جو وفاقی وزراء یا ایم این ایز ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے رہتے ہیں اور حلقے کے اندر جو کام کرنے کی ضرورت تھی وہ نہیں کی، اور حکومت نے جو عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جو سبسڈی دی ہے، اس پر بھی ایک امیج بلڈنگ نہیں ہو سکی، تو جو پبلک پرسیپشن ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں ہو سکا، اور خاص طور پر میڈیا بھی مخالف ہے اور اس دوران اپوزیشن متحرک رہی اور حکومتی لوگ بالکل خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھتے رہے، اور اس ساری چیزوں نے بھی ایفیکٹ کیا ہے۔ اب جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ابھی مزید چونکہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی، جو خبر آئی ہے ظاہر میں تو خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر بلدیاتی انتخابات میں جو شکست ہوئی ہے اس کی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے، جس کی بنیاد پر ارکان قومی اسمبلی کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یعنی وہ کہا گیا ہے کہ محمود خان جو وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے رپورٹ تیار کروائی ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی شکست کی بنیادی وجہ مہنگائی کے علاوہ بڑے اندرونی اختلافات تھے۔ اب یہاں پر بعض ارکان اسمبلی کی جانب سے تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کو سپورٹ نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی جانب سے رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرنے سے پہلے قریبی صوبائی وزراء سے مشاورت کی گئی ہے۔ مخالف امیدواروں کو سپورٹ کرنے پر 2 اراکین قومی اسمبلی اور 4 ارکان صوبائی اسمبلی کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں مشاورتی اجلاس آج ہونے کا امکان تھا لیکن اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا، اسپیکر قومی اسمبلی اور خیبر پختونخوا کے بعد وزراء کو بھی اجلاس میں شرکت کے لیے بلایا گیا تھا اور مزید ابھی بلایا جائے گا، لیکن آج تفصیلی اس پر ڈسکشن ہوگی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ، اور خاص طور پر جن لوگوں نے، یعنی ایسے لوگ جو صوبائی اسمبلی کے ممبران تھے پی ٹی آئی کے، قومی اسمبلی کے، لیکن ان کی مرضی کا ٹکٹ جو ہے وہ کمیٹی نے ایشو نہیں کیا، تو انہوں نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے اس کو سپورٹ کرتے، تو انہوں نے مخالف امیدواروں کو سپورٹ کیا۔ جس طریقے سے آپ نور عالم خان کو دیکھ رہے ہیں، سابق پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ یہاں پر کسی بڑی وزارت کے امیدوار تھے لیکن ان کو وزارت نہیں ملی، تو اس کے بعد اب ان کا وہ جو غیظ و غضب ہے، جو غصہ ہے، وہ پوری طرح جوبن پر آ رہا ہے، تاکہ آگے کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی کے اندر واپس بھی جانا ہے، تو وہ اس کی ایک ماحول سازی کر رہے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر کچھ تجزیہ نگار اپنے طور پر باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال وجوہات جو بھی ہوں اس کے اندر بہت بڑی وجوہات ہیں، اور جس طریقے سے حکومت نے ریلیف دینے کی کوشش کی، وزیر اعظم جس طرح
تقریروں کے اندر اظہار کرتے رہے. ابھی بھی کھاد لینے کے لیے ڈی اے پی یوریا کھاد شارٹیج کر دی گئی ہے اور کسان لائنوں میں لگا ہوا ہے. اور یہ تاریخ کے اندر شاید انہونے واقعات ہو رہے ہیں اس حکومت میں، اور مافیا بالکل بے لگام ہے. اور جب تک ان کی لگامیں کھینچی نہ جائیں گی اور عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. مجھے بتائیے، آپ ایک تو جو ڈی اے پی سستی تھی اس کو آپ مہنگا بیچ رہے ہیں، اور سبسڈی جو دے رہے ہیں وہ کسان تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے. اس کا جو پروسیجر ہے وہی، چونکہ کھاد کسی نے کھانی تو ہے نہیں، کھاد جتنی بھی جائے گی وہ بکے گی. اور اس کا کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے تھا کہ خود بخود بوری سے 1000 روپیہ برآمد ہوتا، یعنی وہ کسان کو کارڈ کے ذریعے یا کسی طریقے سے مل جاتا. جب وہ بوری کھولتا تو اندر سے 1000 جو ہے وہ مل جاتا. لیکن اس کی بجائے اور طریقہ بنایا گیا، کسان رجسٹرڈ نہیں ہو رہے. اور ابھی کھادیں لینے کے لیے جب لائنوں میں لگے ہوں گے، اور اسی طرح جب آپ یہاں پر ثانیہ نشتر صاحبہ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے پیسوں کی تقسیم کا، پوری تحصیل کے اندر جب ایک آپ آفس کے اندر پوری تحصیل کو بلائیں گے اور لمبی لائنیں لگی ہوں گی، 2 دن ان کو پھر سفارشی ڈھونڈنے پڑیں گے، اور پھر ان کو جا کر وہ 10-12 ہزار روپے ملیں گے. تو حکومت اتنی امداد کرنے کے باوجود بھی وہ امیج خراب کر بیٹھی ہے. اور جو پبلک پرسیپشن ہے، ایک طرف جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ میڈیا ویسے مخالف ہے، بکاؤ میڈیا زرداری اور شریفوں کا ساتھ ملا ہوا ہے، تو دوسری طرف اب پی ٹی آئی کو ظاہر ہے اپنی سوشل میڈیا ٹیمز کو منظم کرنا ہوگا، پارٹی کو منظم کرنا ہوگا. اور ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ابھی 17 اضلاع کا الیکشن ہوا ہے، یقینی طور پر بڑا لات ہوا ہے، لیکن ابھی آغاز محبت ہے، گیا کچھ بھی نہیں. وہ میں نے کل بھی کہا تھا. تو ابھی اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، سبق سیکھا جا سکتا ہے. یقیناً اگلی جو الیکشنز کے فیز آ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، جیسے ابھی جنوری کو الیکشن ہو رہا ہے 16 کو، اور آگے پنجاب میں ہوگا، تو صف بندی اچھی، شاید یہ جھٹکا لگا ہے تاکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 2023 الیکشن سے پہلے سنبھل سکے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.